بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ہر انسان 360 مفاصل کے ساتھ پیدا کیا گیا، لہٰذا جو کوئی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے، نیز لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی یعنی ہر تکلیف دہ چیز ہٹا دے، یا نیک کام کرنے کا حکم دے، یا برے افعالوں کو اقوال سے روکے، اور یہ سب یا بعض اقوال و افعال جوڑوں کی 360 تعداد کے مطابق کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا رکھا ہے۔ مسلم۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مال والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ مال کے ذریعہ صدقہ و خیرات میں ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کا کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور کسی کو سواری پر سامان اٹھا کر دینا بھی صدقہ ہے، غرض ہر بھلائی صدقہ ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل معروف و صدقہ دو، یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ دوسری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی ذمہ دار صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا کر صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ کوئی کام نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا بھلائی کا حکم دے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، پھر فرمایا برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستہ سے پتھر یا کسی بھی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مختلف احادیث میں صدقہ کی 40 صورتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کو ضرور یاد کیجیے۔ نمبر 1، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے۔ اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اس میں تمام حوالے دیے گئے ہیں جو کہ میں نہیں بتا رہا، تو میں صرف آپ کو یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ استغفر اللہ صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ برائی سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا، دو لوگوں کی آپس میں صلح کرانا، آپس میں میل جول کرانا بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات، کسی سے کوئی بھی اچھی بات کہیں تو وہ بھی صدقے کے زمرے میں آتی ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ خود کھانا صدقہ ہے۔
اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا بھی صدقہ کے زمرے میں آتا ہے، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، اس سے بات کرنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، ملنے والوں کو سلام کرنا صدقہ ہے، آپس میں صلح کروانا بھی صدقہ ہے، تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کے حوالے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ ساتھ ساتھ ان کے حوالے دے کر پڑھ سکتے ہیں۔ 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے، گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے، ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تشریع اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر اور ان کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ غور کیجئے ہمارا دین کس قدر آسان ہے کہ وہ ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات سے 2-4 شخص کے لیے بھی صدقہ کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرطیکہ وہ نیک نیت اور مخلص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات اور بھلائیوں کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔